إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صدق اللہ العظیم. پردہ نشید میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میرے بھائیو، آج کے سبق میں فی الآگے کھانے کی فضیلت، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے اور کھانے کے درمیان اگر شروع میں بھول جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں پھر کچھ مسائل ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ سنت کیا ہے اور سنت پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور ہم کون کون سی سنت کو بھول گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا. آپ تمام لوگ ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اس لیے ان کی باتوں کو سننے کی بھی آپ کو محبت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، تب اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، if you want to make Allah your beloved, then you have to follow the way of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. لیکن ایک آدمی کے دل میں اگر محبت ہوگی تو ہی کسی کے طریقے پر چلے گا، اگر دل میں محبت نہیں ہوگی تو پھر کیسا ہی سامنے والا ہو اس کے طریقے پر نہیں چلے گا. تو ظاہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا پریپیئر کر دیا ہے، کتنی تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی ہے لیکن میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھے کہ صحابی ہو کر کچھ نہیں کرتے ہوں گے. ظاہری بات ہے وہ اتنی زیادہ سنن نوافل وغیرہ اتنی زیادہ نوافل پر عمل کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی کہہ رہے میں نے کوئی عبادت نہیں کی اتنی زیادہ لیکن مجھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. تو اگر ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد محبت ہے تو پھر ہمارے لیے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے. اور یہ دونوں چیز ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو اور ان کا طریقہ بھی ہو. دونوں چیز ہوگی تو اللہ خوش ہو جائے گا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا. اس لیے سنتوں کا جاننا بھی ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے. آج کے اس سبق میں اس حدیث میں جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں. اگر کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائیں
नसी अन यज़कुर इस्म अल्लाह तबारक व तआला फी अव्वलिही, शुरू में नाम लेना भूल जाए तो फिर बीच में याद आए तो क्या कहें, फलयकुल बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, शुरू और आखिर दोनों ही हालत में अल्लाह का नाम है। इस रिवायत में अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात खाने के मुतालिक है कि शुरू में अगर भूल जाएं तो बाद में बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ने से सुन्नत अदा होगी या नहीं। शुरू में अगर बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ लिया तो फिर क्या है, सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शुरू में भूल गया और बीच में उसको बिस्मिल्लाह याद आ गई तो क्या उस बिस्मिल्लाह कहने से सुन्नत अदा होगी या नहीं, जो बीच में पढ़ी जाएगी, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। तो अल्लामा तहतावी फरमाते हैं कि शुरू में भूल जाए और बीच में खाने में याद आ जाए तो फिर सुन्नत अदा हो जाएगी, सुन्नत का सवाब उसको क्या है। लेकिन आगे वो फरमाते हैं वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसने वुजू तो शुरू करना बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल गया तो दरमियान में याद आने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। दोनों फर्क है खाने में और वुजू में। वो इबादत है और इबादत में पहले से नियत होनी जरूरी है बिस्मिल्लाह पढ़ना। एक मसला तो ये समझ में आ गया आपको, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जैसे खाने के बाद की दुआ है, हमने बचपन में क्या पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल पढ़ते हैं। कई रिवायत में मिनल का लफ्ज नहीं है, एक बहुत 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 कहीं एक ज़ईफ रिवायत जिसमें मिनल मुस्लिमीन है, असल में क्या है, व जअलना मुस्लिमीन। मीनिंग के एतबार से दोनों बराबर है, लेकिन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नूर होता है कि अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे। सही रिवायत में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मिनल हमने बचपन में पढ़ा है तो वही याद रहे, लेकिन सही अगर देखना जाए, सही हदीस देखी जाए तो अल्लाह के रसूल क्या पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, वजअलना मुस्लिमीन। तो यहां पर कहा खाने के शुरू में भूल जाए, बीच में याद आए तो पढ़ने पर सुन्नत का सवाब मिल जाएगा, लेकिन वुजू के शुरू में भूल जाए और बीच में पढ़े तो उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। नंबर एक। नंबर दो, मुहीत फिक़ह की बड़ी किताब है, उसमें लिखा है अगर कोई शख्स वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, शुरू करते वक्त वुजू को, बिगिनिंग ऑफ वुजू, ही और हर रिसाइटिंग ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह ओनली या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी जुमला अल्लाह की तारीफ का पढ़ेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है, कोई भी जुमला शुरू में पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला, तो सुन्नत अदा हो जाएगी। इसी तरह खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह के बजाय अगर किसी ने यही अल्फाज पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला नहीं पढ़ा तो भी उसको अल्लाह के नाम से शुरू करने वाला कहा जाएगा और सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। ये दो फर्क मैंने आपके सामने बयान कर दिए। पहला फर्क अल्लामा तहतावी ने लिखा है, दूसरा फर्क मुहीत फिक़ह की सबसे बड़ी किताब में ये बात लिखी हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई। और भी मसाइल समझने चाहिए, छोटे छोटे मसाइल है लेकिन बहुत उम्दा मसाइल है जिसको इंसान को चाहिए कि
اس پر عمل کریں تاکہ سنت کا نور ہماری زندگی میں پیدا ہو۔ اب شیطان کھانے کے وقت حاضر ہوتا ہے، دوسری روایت میں ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، یہ میں نے گزشتہ ہفتے روایت بیان کی تھی، جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، اور کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے۔ قال الشیطان، اگر اس نے اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہوا، کھانے میں بیٹھا، تو وہ اپنے شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اے شیطانوں میرے لیے تمہارے لیے اس گھر میں نہ سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی۔ یہ بالکل مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ ہم بغیر بسم اللہ کے داخل ہو جاتے ہیں گھر میں، شیطان بھی ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے میں پڑھ لیا بسم اللہ لیکن سونے میں تو وہ داخل ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ گھر میں داخل ہو گیا وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے وَإِذَا دَخَلَ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، جب اس نے داخل ہوتے بسم اللہ پڑھا تو طعام کے وقت بھی، داخل ہوتے وقت بھی، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیتا، شیطان کیا کہتا ہے؟ تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ، اگر یہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس گھر میں مجھے رات گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ملا، نہ کھانے کی جگہ ملی۔ اور اگر یہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان اتنا خوش ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں tonight I'm renting in this house، آج کی رات میں اس گھر میں گزاروں گا۔ ادرکتم المبیتا وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، اور کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ یا کھانے کے بیچ میں بھی بھول گیا تو شیطان کہتا آج تو کھانا بھی مل گیا مجھے اور ساتھ ساتھ میں سونا بھی مل گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شیطان اور اس کے چیلے چاٹے جتنے بھی ہیں اس سے بچنے کا علاج ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھنا، اور وہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو گھر میں کوئی مصیبت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، یاد کرنی چاہیے۔ ہمیں یاد رہتا ہے کون سے ریسٹورنٹ میں اچھا کھانا ملتا ہے، اور وہ ریسٹورنٹ کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ کیا ہے ایکٹر کون سا اچھا ہے اس کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کرکٹر کے نام بھی یاد ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی ایک دعا جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، میرے اور آپ کے، وہ تو بتا کے چلے گئے۔ تم اپنے گھر میں مصیبت دیکھنا نہیں چاہتے تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو جاؤ تو شیطان داخل نہیں ہوا۔ اب تم گھر میں داخل ہو تو کوئی پریشانی دیکھنا نہیں چاہتے ہو، بیماری وغیرہ، یہ دعا بھی پڑھ لو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہ کے نام سے نکلا، اللہ کے نام سے میں آیا، اندر گھر میں باہر نکلا تھا، آیا اللہ کے نام سے میں نکلا تھا، اللہ کے نام سے میں کیا ہے داخل ہوا، اللہ تجھ پر میرا بھروسہ ہے۔ اب دعا پڑھ کے اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے دوران یہ شیطان شریک ہوتا ہے، اور لقمہ اگر کوئی گر جائے تو ایسی صورت میں اس کو اٹھا کر اچھا صاف کر کے کھا لینا سنت ہے۔ دانا ہو گر گیا اس کو اٹھا کے کھا لینا کیا ہے، کبھی تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ پلیٹ سے 2-3 دانے گر گئے اس کو اٹھا کے کھا لو، دسترخوان تو بچھا ہوا ہے، اٹھا کے کھا لو، سنت کا ثواب ہے، اور ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ہے۔ ایک سنت پر کتنے بھائی؟ 100 شہید کا۔ اگر نبی جی کی سنت سمجھ کر کریں گے
تو اللہ کو پیار آ جائے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو میرا محبوب بن گیا تم. اسی لیے ابو الشیخ رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی نے لکھا ہے علوم میں کہ جو دسترخوان یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو، روٹی کا ٹکڑا، بریڈ کا ٹکڑا، دانے ہو کھانے کے، رائس ہو، تو اس کو کھالے اٹھا کے اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آتی ہے، فقیری نہیں آتی ہے، پاورٹی نہیں آتی ہے. اس کے گھر میں کیا ہے؟ تنگ دستی نہیں آتی ہے، ہاں غریبی نہیں آتی ہے، رونا نہیں پڑتا. اسی طرح آگے فرماتے ہیں اللہ اس کھانے والے کو جو دانا گر گیا ہے، جو روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا ہے، اس کو اٹھا کے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو خطرناک بیماری جیسے جذام کی بیماری، برس کی بیماری، لیپرسی ہے، اسی طرح سٹروک ہے، ڈس ایبلٹی ہے، اور ان تمام بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی اولاد کو عقل مند بنائے گا. پاگل پنے سے، ڈپریشن سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ بات امام غزالی نے احیاء علوم میں لکھی ہے. بھائی ایک سنت ہے، دانا اٹھا کے کھا لیا، اتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ 2-3 دانے گر گئے، اٹھا کے منہ میں رکھ دیے. بھائی اس بڑے پلیٹ سے یا پٹیلے سے اٹھایا اور اپنی پلیٹ میں ڈالا، بیچ میں گر گیا، اٹھا کے رکھ دو، کھا لو. نہیں یار میں تو مالدار آدمی ہوں یار، میں نیچے کا کیوں کھاؤں؟ اس کو عیب سمجھتے ہیں. میرے نبی کی سنت کو عیب سمجھے. صحابی فرماتے اترکو سنت الحبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان پاگلوں کی وجہ سے میں کیا اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا جنہوں نے نیچے اٹھا کر لقمہ منہ میں رکھا؟ تو پڑوسی نے کہا یہ سارے بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور کرسچنز ہیں، وہ سمجھیں گے تو کتنا بے ادب آدمی ہے، نیچے سے اٹھا کے کھاتا ہے. فرمایا اترکو سنت حبیبی، کیا میں نبی کے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں ان پاگلوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ یہ تو دل میں محبت ہو تو کرے گا آدمی، محبت نہیں تو نہیں کرے گا. یہ ہے میرے نبی کی محبت. آگے فرمایا دہلوی کی حدیث مسند فردوس میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو نیک بنائے گا. یہ دانا اٹھا کے کھاتا ہے، اولاد کو اللہ نیک بناتا ہے، اور اس کے گھر میں فقیری غریبی نہیں آئے گی. امام غزالی نے ایک اور بات لکھی ہے جلد 2 میں صفحہ 12 پر. فرمایا جو آدمی لقمہ، روٹی کا ٹکڑا، بریڈ کا ٹکڑا اور دانا نیچے گرا دسترخوان پر، اس کو اٹھا کے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ اس کی روزی میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی اولاد میں اللہ عافیت دیں گے، تندرستی دیں گے، صحت دیں گے، بیماریوں سے وہ پورا گھر محفوظ رہے گا. کسی نے نیت کر لی اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، دانا اٹھا کے کھاتا ہوں، میری یہ بیماری ختم فرما، ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے امام غزالی کی ایک بات میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں، جنت کی حوروں کا مہر کیا ہے؟ ڈاوری. جنت کی حوروں کا مہر کیا ہے؟ فرمایا کھانے کے ریزوں کا چننا. کیا مطلب؟ کھاتے ہوئے کچھ دانے، کچھ ٹکڑے نیچے گر گئے، اس کو اٹھا کر کھانا، تم نے جنت کی حور کا مہر ادا کر دیا. احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. بھائی یہ میں چن چن کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب لوگ سمجھتے نہیں ہے نا سنت کا کتنے بڑے فوائد ہیں اس کے. اسی لیے آپ عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجمع الزوائد جلد نمبر 5 میں صفحہ 37 پر لکھی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھا لے گا کہ کبھی ادھر تو نہیں گرا ہے، کبھی ادھر تو پلیٹ ہٹا کر دیکھا نیچے تو نہیں گرا ہے، کھا لے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. چھوٹی چیز ہے نا، اللہ اس کی کیا کرے گا؟ مغفرت. حوالہ بھی دیا میں نے آپ کو کتاب کا اور حدیث کا حوالہ.
اور یہ بات تو میں نے گزشتہ ہفتے بھی سنائی تھی، حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ 368 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو کسی برتن میں کھائیں، پلیٹ میں کھائیں، اس کو اچھی طرح صاف کر لیں. اس کو کیا کر لیں؟ اچھی طرح صاف کر. چلو آئلی سے اس کو سائڈ پر کر دیا، آئل کو زیادہ آئل ہے تو، یا اگر اسی طرح، لیکن اس کو ہٹا کر کے جو ٹکڑے ہیں روٹی کے یا اسی طرح دانے ہیں اس کو صاف کر اور منہ میں ڈال لو. جو آدمی خوب صاف کرے پلیٹ کو، برتن اسے دعا دیتا ہے، وہ پلیٹ اس کو دعا دیتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اے اللہ آپ اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے. کیا دعا ہے؟ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے، شیطانی کام ہے نیچے گرا کر نہ کھانا، جس طرح اس نے مجھے، اسی طرح کیا ہے دعا؟ اللہ اسے جہنم سے، یہ دعا ہے کن کی بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو مسلمان ہو گیا، ان کے پاس نہیں تھا، ہم سب کے پاس تو ہے، ساتھ میں ہی رہتا ہے ہر ایک کے ساتھ حدیث میں. لیکن اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ آپ اسے بھی، یعنی جو اس طرح نیچے سے اٹھا کے کھا لے اور برتن کو صاف کر لے، اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے. اور لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، ارے یہ سنت ادا کرو، سنت ادا کرو، کتنی دعائیں ملے گی آپ کو. اللہ کے نبی، یہ ہے نبی جی کی سنت. ایک ایک سنت میں کتنے فوائد ہیں. کیوں اللہ نے کہا ہے قرآن میں، پورے قرآن میں ایک ہی آیت کہی، میں نے گزشتہ ہفتے ایک ہی آیت ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، میں تو اللہ کی شان کیا ہے، کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. لیکن کہتا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں یا تو میرا محبوب بن جائے، بس ایک کام کر، یہ میرے نبی ہے نا، اس کا طریقہ گزار لے تو میرا محبوب بن جائے، بس ان کے طریقے پر چل. دیکھو کتنا محبوب ہے اللہ کا نبی، اللہ کے کتنے محبوب ہیں کہ ان کے طریقے پر چلنے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے برتن تو ہے ہی معصوم، برتن کا کوئی گناہ ہے؟ پلیٹ کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. اور معصوم کی دعا تو کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اتنے چھوٹے سے کام پر چاٹ لیا اپنے ایسا، اور اتنا بڑا ثواب اور اتنی زیادہ برکتیں گھر میں، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، آپ جو آتی ہر وینسڈے کو، آپ کو کتنا سمجھنے کا ملتا ہے میرے بھائیوں، کتنی باتیں سمجھنے کی ملتی ہے جو ہم نے زندگی گزر گئی کرتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر نہیں، اور اس میں کیا کیا فوج کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے علماء فقہاء کرام کی خدمت میں بیٹھا کرو، مجلسوں میں آیا کرو اور سنا کرو. مجلسوں سے دل زندہ ہو جاتا ہے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں، احیی قلبک بالموعظہ، تیرے دل کو زندہ کر، کس سے؟ نصیحت سے. دل مردہ ہے نا، اس کو زندہ کر نصیحت سے. نصیحت جہاں کہیں ہو رہی ہو، قرآن کی حدیث کی، اس میں بیٹھا کرو، اس میں حاضر ہویا کرو. اللہ پاک اس نصیحت کی، نبی جی کی برکت سے، نبی جی کی باتوں کی برکت سے اور اللہ کی باتوں کی برکت سے انشاءاللہ دل زندہ ہو جائے گا. وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور آگے فرمایا اپنے نبی کی سنت سے اس کو خوب روشن کر دے. ایک ایک سنت سے دل کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں تیسرا مسئلہ. تو مسئلہ ہو گیا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے درمیان میں دعا کا اور وضو کا ساتھ میں. نمبر 2، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھانا. نمبر 3، برتن کو صاف کر لینا. 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، پوچھنا اس کا کیا ہوگا. ہم چلتے پہلے حدیث کو سن لیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اس حدیث کے راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک کہ اسے تم انگلیوں کو چاٹ نہ لو. یعنی ٹیشو سے یا کیا کہتے ہیں دھونے سے پہلے کیا کر لو، اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، اس کے بعد ہاتھ کو صاف کرو. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا.
ورنہ تمہاری انگلیوں پر برکت کے کچھ دانے ہوں گے، وہ چلے جائیں گے اور تمہارے پیٹ میں برکت پیدا نہیں ہوگی۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، جب تک انگلیاں نہ چاٹو وہاں تک اس کو صاف نہ کرو اور دھوو مت، پہلے انگلیوں کو چاٹ لو۔ اب ہاتھ کو دھو لیا آپ نے، اب کیا کرنا ہے؟ پانچواں مسئلہ جابر رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جلد دوم میں اس کو بیان کیا ہے کتاب الطعام میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ کھانا کم ہوتا تھا، کھانا ہی زیادہ نہیں ہوتا تھا، جتنا ہوتا ہم کھا لیتے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ٹیشو ہوتا تھا، نہ کوئی رومال ہینکی ہوتا تھا۔ اب کیا کرتے تھے؟ شوربہ لگا ہوا ہوتا تھا انگلیوں پر، نا کڑی جس کو کہتے ہیں، تو ہم اس کو ہتھیلیوں پر مل لیتے تھے، ایسا بازوؤں پر ایسے مل لیتے تھے۔ لیکن وہ اس زمانے کا کھانا بھی ایسا نہیں جیسا آج کل کا آئل والا کہ اپنے بدن پر لگائے تو بدبو آوے کہ یہ کیا کھا کر بدن کو بھی کھلا کر آیا ہے، ایسا نہیں تھا، سوکھا کھانا ہوتا تھا۔ اور پھر ہاتھ نماز پڑھ لیتے تھے، ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کھانا اتنا زیادہ کڑی والا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جیسے آج کل گھی مری مسالے کیا کیا ڈالتے ہیں، سننا ہی بات۔ تو یہاں پر ایک روایت بیان فرمائی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ہاتھ کے چاٹنے کے بعد اس کی بدبو کو دور کرنے کے لیے دھونا مستحب ہے۔ دھونا کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی بھی کہ کسی نے کھانے کی چکناہٹ کو دھو کر صاف نہیں کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی، کون سی تکلیف پہنچ جائے گی؟ ہاتھ کو صاف نہیں کیا، سو گیا کہیں، یہاں تو نہیں پتہ انڈیا پاکستان میں بیچارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کھانے کی بدبو سن کر چوہے بھی آتے ہیں نا، سانپ آ گیا ہے کوئی چیز جو بدبو کو سونگھتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے تو اپنی انگلیوں کو کھا لیں گے یا انگلیوں کو کاٹ لیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے پھر کسی اور پر ملامت نہ کرنا، ہاتھ کو کھانے کے بعد کیا کر لینا چاہیے؟ چاٹنے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف مشکات شریف میں اس کو لکھا ہے۔ تو حدیث میں ہاتھ دھونے کی ترغیب ہے، سمجھ میں آئی بات کہ اس کی بدبو کو کیا کرو؟ زائل کرو۔ معلوم ہوتا ہے ہاتھ کا دھونا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ اب آج کل جو مسئلے ہیں بہت ضروری ہے، امپورٹنس، دسترخوان پر کھانا سنت ہے۔ کہاں بیٹھ کر کھانا سنت ہے؟ دسترخوان پر کھانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کیا نہ تشتریوں پر۔ پوچھا وہ کس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے؟ تو دسترخوان پر۔ کس پر بھائی؟ دسترخوان۔ اسی لیے اگر کارپٹ بھی ہو تو اس پر کیا بچھا دینا چاہیے؟ دسترخوان بچھا دینا، تاکہ دسترخوان کی سنت ادا ہو جائے۔ کیا ادا ہو جائے؟ سنت ادا ہو جائے۔ دسترخوان پر کیوں کھانے کا حکم دیا؟ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ملائکہ فرشتے جب تک کہ دسترخوان بچھا رہتا ہے گھر والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کس کی بات؟ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دسترخوان پر کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بلا دسترخوان بچھائے، ٹیبل کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں، بلا دسترخوان بچھائے کھانا سنت کے خلاف ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا. کس کا بھائی؟ چمڑے کا ہوتا, اسکن کا, اور گول ہوتا تھا. چونکہ لوگ گول گول بیٹھ جاتے تھے نا ایسے, ہماری طرح نہیں تو تیری پلیٹ میں کھا, تو تیری پلیٹ میں کھا, میں تیری پلیٹ. ویسے گول دسترخوان ہوتا تھا بڑا. آج بھی عرب لوگ کرتے ہیں, ہم نے تو دیکھا, وہ ایک بڑی پلیٹ ہوتی سارے بیٹھ جاتے ہیں. وہی طریقہ ہے, وہی طریقہ. عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ اترا تھا, جو وہ آسمان سے کھانا اترتا تھا نا, مائدہ قرآن میں ہے نا, آسمان جنت سے کھانا, وہ چمڑے کے دسترخوان پر تھا. اور اب آگے دوسرا مسئلہ, زمین پر کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے. کہاں بیٹھ کر کھانا سنت ہے؟ زمین پر. اس کے فضائل کیا ہے؟ حدیث ہے مجموع الزوائد کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کھانا لے کر آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دسترخوان ہے نیچے زمین پر, اس پر رکھو, میں وہاں بیٹھ کر کھاؤں گا, یہاں نہیں, نیچے بیٹھ کر کھانا کھاؤں. اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر, ٹیبل پر کبھی کھانا نہیں کھایا انلیس کوئی آدمی ڈسیبل ہو, پیر کا مسئلہ ہو, بیٹھ نہ سکتا, اس کے لیے تو وہ تو معذور ہے. یہاں بات چل رہی جنرل کی. کس کی بات چل رہی ہے؟ جنرل آدمی, نارمل آدمی کی, جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, ماشاءاللہ پھر بھی بادشاہ کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. ایسی صورت میں یہ اکیلے کھانا کھاتے ہیں گھر میں میاں بیوی کے ساتھ, تو فرما رہے ہیں کبھی نہیں. میں انس بن مالک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواریوں پر کسی کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے کھانے کا دسترخوان زمین پر رکھا جاتا تھا. سواری پر بیٹھ کر بھی نہیں کھاتے تھے, غلاموں کی طرح کھانا کھانا. اللہ تو نے نعمت دی ہے, میں تیرا غلام ہوں, ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے کھانا دیا جائے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ میز پر بیٹھ کر کھانا, ٹیبل پر کھانے کی متکبرین اور دنیا داروں کی عادت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا وال اور تکبر وال, تاکہ ان کا سر نہ جھکے کھانے میں, بیٹھ کر کھانا کھائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کرسی پر کھانا بیٹھ کر میز پر بادشاہوں کی عادت ہے, غلاموں کی نہیں. ابن قیم نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان زمین پر بچھایا جاتا تھا, آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اب مسئلہ کیا ہے بھائی؟ میں تو مسئلہ بیان کرتا ہوں, میں برا نہیں لگانا. یہ مسئلہ ہے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے. فرماتے ملا علی قاری نے متکبرین کی طرح بیٹھ کر کھانا اس کو بدعت قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اور علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں میز پر بیٹھ کر کھانے میں کرسچن اور یہود کے ساتھ مشابہت لگ جاتی ہے. کیا بھائی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہیں کی. جیسے 10 محرم کو بھی دیکھو, 2 روزہ رکھتے تھے, کہا ہم اس کی مخالفت کریں گے, کبھی نہیں. اس لیے فرمایا علامہ رشید احمد گنگوئی نے کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب قریب. اگر معذور ہے تو الگ بات ہے یہ, ورنہ کیا ہے؟ ہاں یہ بات بیان فرمائی ہے. ٹیک لگا کر کھانا بھی سنت کے خلاف ہے. یہ سارے مسائل لکھے ہوئے کتابوں میں, حدیث میں ہے سارے, میں حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو. انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صاحب, کوئی آدمی حدیث کی مخالفت کرے تو پھر تو کافر ہو جائے گا. ہاں یہ ہو نہیں سکتا, کافر ہو جائے. اس لیے نہ کر سکے وہ الگ بات ہے, لیکن حدیث کا مقابلہ نہ کرے کبھی بھی نہیں. ایک آدمی سنت ادا نہ کر سکا الگ بات ہے, لیکن ایک سنت تو ہے نا, سنت کو حقیر سمجھا, نبی کی بات کو حق, تو یہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ یہ لہجہ جو ہے بولنے کا کفر ہے. یہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے لکھا ہے. اس پہ کبھی بھی بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہو, اور
اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. پھر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اصل تو وہی ہے نا. ہمیں تو توفیق مانگنی ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ نبی کا جو طریقہ ہے وہ میرے زندگی میں اتار دے. آہستہ آہستہ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ہر چیز آسان کر دیتا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں میں بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بندے غلام ہوں اور اسی طرح کھاؤں گا جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے. یہ سارے جو فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ٹیک لگا کر کھانے کے بارے میں نقصان بھی بہت ہے، بہت سارے نقصان ہیں. معدے میں، اس کے پیٹ میں بہت سارے نقصان ہیں، جس کو یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا. خود جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا ٹیک لگا کر نہ کھانا. جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آئے کہنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھانا، ایسا کھانا جیسے غلام کھاتا ہے. یہ اچھا. پھر اور بہت سارے مسئلے ہیں. کھڑے ہو کر کھانا وہ بھی ممنوع ہے، بازار میں کھانا کھڑے کھڑے، اور اسی طرح جوتے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اور بہت سارے ہیں. گرم گرم کھانا، ٹھنڈا کھانا، بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ پھر رمضان میں اس کو بیان کریں گے. جب مسائل کی باری ہوگی نا تو وہاں بہت سارے مسائل سمجھنے جیسے ہیں. ہمیں جو گھر کے مسائل ہمیں پتہ نہیں، باہر کے مسائل دور کی بات ہے، سمجھ میں آئی بات. اور پھر کھاتے وقت پھونک مارتے، چائے میں پھونک مارتے ٹھنڈی کرنے کے لیے، وہ سارے مسائل ہیں. اور کھانے کے بعد آدمی کیا الٹا سو جاتا ہے، پیٹ کے بلس ہو جاتا ہے، کیا کیا نقصان ہے. رات کو اگر نہ کھائیں، صرف دوپہر میں کھائیں اپنے پتلا کرنے کے لیے تو کیا کیا نقصان ہے. یہ ساری باتیں ہیں، بہت سارے ہیں. کھانا کسی نے پھینک دیا تو اس کے کیا حکم ہے حدیث میں. مسجد میں کھانا کس طرح ہے اس کا حکم ہے. اور اس طرح بہت سارے ہیں. نوکروں کے ساتھ کس طرح کھلانا کھانا وغیرہ. سمجھ میں آئی بات. کھلال کرنا کھانے کے بعد، سمجھ میں بات آ رہی ہے. یہ بھی سنت ہے، کھلال کرنا، دانتوں میں کھلال کرنا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا، چلو جوانوں کے تو دانت برابر ہوتے ہیں لیکن ویسے بوڑھوں کو تو گھس ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تو اگر کھلال کیا تو جو کھلال میں نکلے اس کو کھائے نہیں، باہر پھینک دے. اس کو کھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا فرمایا اس کو باہر پھینک دے. ہاں حضرت ابن عمر سے منقول ہے کھانے کے ریزے جو داڑوں میں رہ جاتے ہیں وہ داڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں. ابن عمر فرماتے ہیں اس زمان 1400 سال پہلے تمہاری داڑھ کمزور ہو جائے گی، اس کو کھلال سے کیا کر لو، نکال لو، اس لیے کہ اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے پھر وہ داڑھوں کو. اس لیے کھانے کے بعد کھلال کرنا، داڑھی کا نہیں، دانتوں کا کھلال، ٹوٹ پک بولتے ہیں، اس سے کھلال کرنا سنت ہے. کیا بھائی؟ سنت ہے. منہ کی صفائی کا باعث ہے. اور خاص طور پر گوشت کھانے کے بعد، سوکھا گوشت کھانے کے بعد. جی اسی لیے اس کے بارے میں کہ ایک سنت پر ادا، ایک سنت، اس چھوٹی سی سنت کو ادا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی 100 شہید کا ثواب عطا. اب دسترخوان کو پھر صاف کرنا، دسترخوان پر کھانے کی ابتدا کیسے ہو، پھر کسی کا بچا ہوا کھانا کیسا ہے، برکت سمجھ کر کھانا کیسا ہے، سب ساتھ میں بیٹھ کر کھانے کی کیا فضیلت ہے، یہ سارے. اکیلے کھانا، پھر اکیلے کھانے کا کیا حکم ہے، اور جماعت کھڑی ہو گئی اور بھوک لگی ہے تو کیا حکم ہے. جمعہ کے دن کھانا کب کھانا چاہیے، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، حدیث میں کیا ہے نا. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ 5 منٹ کیلولا کرتے تھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ روزانہ ظہر سے پہلے کھاتے تھے لیکن جمعہ کو جمعہ کے
بعد خاطر، اس لیے کہ جمعہ زوال کے فوراً ہی ادا کر دی جاتی تھی اور اس کے بعد آرام سے کھانا کھاتے تھے، اس سنت پر بھی ادا ہو جائے۔ اور پھر کھانے کے بعد 5-10 منٹ ایسے آرام کرنے کے لیے سو جانا اتنی بڑی سنت ہے، اتنی بڑی کہ مجدد الفسانی فرماتے ایک طرف تم 1000 رکعت نفل پڑھو اور ایک طرف 5-10 منٹ نبی کی سنت سمجھ کر آنکھ بند کر دو، نیند آئے نہ آئے، لیکن قیل اللہ کر کے تو آپ کو 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ملے گا، سنت کا ثواب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب باتیں ہیں، بہت ساری باتیں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہیں۔ رمضان بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ جب ہمارا ٹائم آئے گا بیانوں کے بعد سب کے، تو پھر ہم ان تمام مسائل کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کھانے میں مکھی گر جائے تو کیا حکم ہے، کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے یا نہیں، کہ میٹھے کھانے سے کرنی چاہیے؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کھانا کیسا ہے؟ پکوڑے وغیرہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، کیا اس کو کھا سکتے ہیں، کیا ہے، وہ سب مسائل ہے، یہ سب مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ ہم زندگی میں صرف موٹی موٹی بات سمجھتے ہیں، جو خاص باتیں جس کو ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ دونوں طرف کے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ سب کو، اے اللہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ انہی کی محبت میں یہ لوگ دور دور سے اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے آتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر خاص توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے مدرسے میں جمع ہوتی ہے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، آنے پر جتنے قدم انہوں نے استعمال کیے ہر قدم کو، اور اسی طرح آنے کے ہر راستے کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، گھر میں رحمت و برکتوں کا ذریعہ بنا، زندگیوں میں برکت و رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مالک یا ارحم الراحمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مہلک کن بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مہلک کن بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مہلک کن بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، حسد بغض کینہ کپت روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اعلی اولاد کی بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ان کی نسلوں میں قیامت تک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، اے اللہ حافظ قرآن پیدا فرما، اے اللہ محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، نیک اور صالح اولیاء متقین پیدا فرما، ہماری نسلوں میں قیامت تک اے اللہ تیرے محبوب بندے پیدا فرما، تیرے دین کے پرچم لہرانے والے اے اللہ پیدا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، علماء کی مغفرت فرما، صلحاء کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مغفرت فرما، اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان، اے اللہ جو ہم سے محبت رکھے تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے، ایک عالم سمجھ کر، ایک مفتی سمجھ کر، اللہ ان سب کی محبتوں کو تو تیری شاعر شان بدلہ نصیب فرما، ان سارے محبت کرنے والوں کو
تیری شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما، ان کی اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، مفسر محدث مفتیان کرام میں سے بنا۔ یا اللہ یا رحمان ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو قرۃ عین بنا، نیک اور صالحین میں سے بنا۔ اے اللہ اے اللہ ہر قسم کے فتنے امن کر ہماری طرف رات کی تاریکیوں کی طرح آ رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں سے ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے پردے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا میں پردوں کے خلاف نقاب کے خلاف لوگ حکم لگا رہے ہیں، الہ العالمین ان کے اے اللہ ان کی زبانوں کو بند فرما، اور تیرے نبی کی اور تیرا ایک حکم ہے اس کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ وہ کتنے ہی دین کو گرانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرا دین گر سکتا ہے، دب سکتا ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تیرے دین کو مضبوط بنا دے، تیرے دین کو مضبوط بنا دے، اور ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کے قطرے نازل فرما۔ تو کہتا ہوگا تم نالائق ہو، تم پر کیسے رحمت اتاروں؟ میری رحمت تو حضرت عائشہ پر اتاروں گا، حضرت فاطمہ پر اتاروں گا، ام سلمہ صفیہ سودا پر اتاروں گا، صحابیات پر اتاروں گا، ابو بکر عمر عثمان پر۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نیک تھے، تیرے محبوب تھے، رحمت تو ان پر اتارتا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں صحیح، لیکن آخر تیرے بندے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تیرے گھر کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے در پر ہی ہم مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ جتنی رحمتیں ان پر اتارے گا ان کا ایک قطرہ ہم پر بھی اتار دے، اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ دین کا کام کرتے کرتے موت نصیب فرما، نماز پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما، نماز کے درمیان میں موت نصیب فرما، روزے کی حالت میں موت نصیب فرما، سجدے کی حالت میں موت نصیب فرما، ذکر کی حالت میں موت نصیب فرما، قرآن تلاوت کرتے کرتے موت نصیب فرما، اخلاص پر موت نصیب فرما، سنت ادا کرتے کرتے موت نصیب فرما، حج اور عمرہ کرتے کرتے موت نصیب فرما، احرام کی حالت میں موت نصیب فرما، تیرے نبی کے روزے پر اے اللہ ریاض الجنہ میں موت نصیب فرما۔ الہ العالمین تیری رحمت والی اور رضا والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس شعبان میں بے انتہا برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جمعہ کا دن شب برات کا دن ہے، اے اللہ اس مہینے کی جتنی برکات تو نے اتاری ہے، اے تیرے نبی نے برکت کی دعائیں کی ہے رجب اور شعبان میں، وہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، وہ برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والا دن ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، روزے والا بنا دے، عبادت والا بنا دے، مغفرت مانگنے والا بنا دے۔ جمعرات کی شام کو اور جمعہ کا دن روزے کا اے اللہ ہمارے لیے مغفرت والا بنا دے، اے اللہ رحمت والا بنا دے، عافیت والا بنا دے۔ اور آنے والا مہینہ رمضان کا بہت قریب ہے، اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی نصیب فرما، اور روزے کے ساتھ تیری عبادتیں خوشی خوشی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، روزے کے ساتھ تیرے قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، روزے کے ساتھ تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اور تو نے بیان فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، رحمت کے پہلے 10 دن ہے رمضان کے، وہ رحمت ہمیں نصیب فرما، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، وہ مغفرت کا پروانہ ہمیں ہماری اولاد کو نصیب فرما۔ اے اللہ آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا ہے، اے میرے مالک پورا مہینہ عطا کر کے اے اللہ عید کے دن تک میں ہمیں جہنم سے آزاد کی نصیب فرما، آزاد کی نصیب فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے رحم سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما، تیرے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنی مائیں اور بہنیں اور جتنے بھائی یہاں بیٹھے جن کی آمین تجھے محبوب ہے، ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔